نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ کے بیان میں صحابہ کرام پر ایمان، ان سے محبت و عقیدت اور ان کے احترام کی ضرورت و اہمیت پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے بیان میں حضرات اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبوت اور ختم نبوت کے لیے حضور کی ذات گرامی کو خود منتخب فرمایا، بالکل اسی طرح آپ کی صحبت، معیت، رفاقت اور نصرت کے لیے صحابہ و اہل بیت کا انتخاب بھی خود فرمایا۔ یہ دونوں طبقے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام مسلمانوں کی دینی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، گھریلو زندگی، بیرونی زندگی، گھر کے اندر کے احوال، گھر سے باہر کے احوال۔ امت کے لیے نبی کی ایک ایک ادا مشعل راہ ہے، دونوں کی حفاظت ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا انتخاب کیا، ایک نے نبی کے گھر کے احوال محفوظ کر کے قیامت تک کی انسانیت کے حوالے کیے، اور ایک نے نبی کے باہر کے احوال محفوظ کر کے قیامت تک کی انسانیت کے حوالے کیے، تاکہ آخری آنے والا انسان بھی حضور کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ جس طبقے نے نبی کی بیرونی زندگی کو محفوظ کیا اسے صحابہ کہتے ہیں، اور جس طبقے نے نبی کی اندرونی زندگی کو، گھریلو احوال کو محفوظ کیا اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ تو جیسے نبی کی زندگی کے دونوں حصے ہمارے لیے ضروری ہیں، ایسے ہی صحابہ و اہل بیت دونوں طبقوں پر ایمان لانا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ اہل بیت رسول کنہیں کہتے ہیں؟ آگے بڑھنے سے قبل تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ صاحب شرح تہذیب نے صحابہ کی تعریف یوں کی: ہم المؤمنون الذین ادرکوا
صحبت النبی علیہ السلام مع الایمان، صحابہ ان مومنوں کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کی صحبت، معیت اور رفاقت کو پایا۔ بعض علماء نے زیارت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں اس قدر جامعیت نہیں جس قدر لفظ صحبت میں ہے۔ بعض صحابہ کرام ظاہری بینائی سے محروم تھے، وہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، صحبت انہوں نے بھی پائی جو آپ کی زیارت کر سکتے تھے، انہوں نے بھی پائی جو آپ کی زیارت نہ کر سکے۔ تو اس لیے صحابہ کرام ان اہل ایمان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا۔ ہم المؤمنون الذین ادرکوا صحبت النبی علیہ السلام مع الایمان۔ پھر جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، ویسے ہی صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے، اور سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے انتخاب کی بنیاد علم اور قدرت ہے۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ نے جس ہستی کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا وہ اس لائق تھی، اللہ نے منتخب فرمایا۔ جسے منصب صحابیت کے لیے چنا وہ بھی منصب صحابیت کے لائق تھے، اللہ نے انتخاب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی نبی منصب نبوت سے دستبردار ہوا اور نہ ہی کوئی صحابی ایمان اور منصب صحابیت سے دستبردار ہوا، کیونکہ انتخاب دونوں خدا کا۔ اگر دستبرداری آ جائے، ارتداد آ جائے تو اللہ کے علم اور قدرت کو چیلنج ہے۔ انبیاء ہر قسم کے حالات سے گزرے مگر دستبردار نہیں ہوئے، منصب نبوت سے اور ایمان کے تقاضوں سے۔ صحابہ بھی ہر قسم کے حالات سے گزرے مگر دستبردار نہیں ہوئے، ایمان سے، منصب صحابیت سے اور ان کے تقاضوں سے۔ رہی یہ بات، کچھ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھر گئے تھے، کچھ لوگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ پھر گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے وہ مومن بھی نہیں تھے، صحابہ ہونا تو بات کی بات ہے، کیونکہ صحابیت کی پہلی شرط ایمان ہے، اور قرآن کریم خود کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ حقیقت کیا ہے؟ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی، کیونکہ ایمان باطنی معاملہ ہے اور باطن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ لوگوں نے زبانی اقرار کو دیکھ کر مومن سمجھ لیا تھا، زبانی اقرار کو سن کر، اقرار باللسان، جبکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور یہ باطنی خبر ہے۔ اس کی خبر وہی دے سکتا ہے جو ظاہر اور باطن سے یکساں واقف ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو ان کی وجہ سے کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مومن پھر گئے، یہ کہنا تو بڑے دور کی بات ہے کہ صحابہ ہیں، جب وہ مومن ہی نہیں تو صحابہ کیسے؟ پہلی شرط صحابیت کی ایمان ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلا، اللہ تعالیٰ نے جتنے منافق تھے جنہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ فرمایا نبی کی زندگی میں حیات مستعار سے ایک ایک کو واضح کر دیا، ننگا کر دیا، تاکہ ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے کسی کی انگلی حضور کے صحابہ کی طرف دراز نہ ہو۔ یہ اہتمام بھی اللہ نے کیا۔ تو بہرحال صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ ہم المؤمنون الذین ادرکوا صحبت النبی علیہ السلام مع الایمان۔ اب آئیے دوسری جانب، اہل بیت نبی کے قوم، اہل بیت رسول کنہیں کہا جائے؟
سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، آل رسول، اہل بیت رسول، آل محمد، اطرت رسول، یہ اصطلاحات اسلامی معاشرہ میں ایک خاص مفہوم اختیار کر چکی ہے۔ ہمارا معاشرہ ان اصطلاحات سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو ہی مراد لیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت رسول کا اصل مصداق کیا ہے۔ اہل بیت رسول عربی کا لفظ ہے، مرکب اضافی ہے، اس کا اردو میں معنی کریں تو گھر والے ہوتا ہے، اور جب خامن کہے گھر والے مراد بیوی ہوتی ہے، اور جب بیوی کہے گھر والا مراد اس سے خامن ہوتا ہے۔ اور اہل بیت گھر والے، اس سے خامن اور بیوی کا ارادہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اہل بیت در حقیقت ان افراد کو کہا جاتا ہے جو مستقلاً گھر میں رہنے والے اور مستقلاً گھر میں رہنے والے خامن اور بیوی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بیوی کہے اہل بیت تو مراد خامن، خامن کہے اہل بیت مراد بیوی، تو گھر والے سے مراد خامن اور بیوی ہوتی ہے بغیر کسی قرینے، نشانی اور علامت کے۔ باقی قرینے کے ساتھ پھر آپ دائیں بائیں بھی اسے لے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے قرآن کریم لفظ اہل بیت کس کے لیے استعمال ہے؟ قرآن کریم میں 2 مرتبہ لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے، دونوں مرتبہ بیوی کے لیے استعمال ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ کے لیے جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اور ایک دفعہ سورہ احزاب کے 4 رکوع میں ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہے آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تمہارے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رجس کو دور لے جائے اور تمہیں مکمل پاک کر دے۔ تو اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ اہل بیت کا لفظ نبی کی ازواج امہات المومنین کے لیے استعمال ہوا، کسی مذکر اور مرد کے لیے استعمال نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے سورۃ الاحزاب کا 4 رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 7 آیات میں 30 دلیلیں اس بات کی ہیں کہ لفظ اہل بیت مؤنث کے لیے استعمال ہوا اور وہ مؤنث حضور کی بیویاں۔ 27 صیغے اور ضمیریں، مثلا من یقنط منکن، منکم نہیں منکن ہے، نؤتیہ نہیں نؤتیہا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَ ہے، بُيُوتِكُنَّ نہیں بُيُوتِكُنَّ ہے، اقِمْنَ الصَّلَاةَ آتِينَ الزَّكَاةَ اطیعوا اللہ ورسولہ۔ 27 صیغے اور ضمیر مؤنث۔ اس کے بعد 2 مرتبہ لفظ یا نساء النبی، ایک دفعہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، ایک دفعہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ۔ 29 دلیلیں، اور ایک دفعہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ تو اب 27 صیغے اور ضمیر مؤنث، 2 مرتبہ لفظ یا نساء النبی۔ نہ حضرت علی مؤنث ہے، نہ حضرت حسن مؤنث ہے، نہ ہی حضرت حسین مؤنث ہے۔ حضرت فاطمہ ایک مؤنث ہے مگر وہ یا نساء النبی کا مخاطب نہیں۔ قل لأزواجک یہ لفظ اس کو شامل نہیں، تو پتہ چلا مؤنث بھی ہو، نساء نبی کا لفظ بھی شامل ہو سکتا ہو، ازواجی کا لفظ بھی منطبق اور فٹ ہو سکتا ہو،
اگر ان سارے دلائل کو دیکھا جائے تو صرف اور صرف ازواج مطہرات امہات المومنین بچتی ہے کہ پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جن کو مخاطب کیا، جن کی شرافت، کرامت اور فضیلت کو بیان کیا اور اہل بیت کی انہی کو فرمایا گیا، تو اصالت اہل بیت نبی کی ازواج، اصالت بساس اہل بیت نبی کی ازواج ہے، امہات المومنین ہے۔ یہاں کچھ دوستوں کو ایک اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں دو ضمیر مذکر کی ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ کم ضمیر مذکر کی ہے، اور آگے یطہرکم تطہیرا، کم ضمیر مذکر کی ہے۔ تو یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے۔ اگر اس فلسفہ کو تسلیم کر لیا جائے کہ مذکر کی ضمیروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین مراد ہے اور اہل بیت کا لفظ ان کے لیے بولا گیا ہے، تو پھر حضرت فاطمہ تو مؤنث ہے، حضرت فاطمہ مذکر نہیں ہے، پھر انہیں اس آیت میں کیسے شامل کیا جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ صیغے اور سمائے 27 کی تعداد مؤنث کی، دو مرتبہ لفظ یا نساء النبی 29، ایک مرتبہ کلی ازواج 30، تو 30 دلائل اس بات کے ہیں کہ رکوع میں ساری کی ساری بات عورتوں کی چل رہی ہے، اور یہ بھی دلائل ہے کہ عورتوں سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ تو پھر یہ دو ضمیریں جو مذکر کی آئی، یہ کس وجہ سے مذکر کی ضمیریں کس وجہ سے آئی؟ اس کا ایک معاملہ جو علماء نے ذکر کیا وہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں لفظ اہل بیت لفظاً مذکر ہے، جن افراد پر بولا جاتا ہے وہ مؤنث ہے، ازواج مطہرات۔ اہل بیت لفظ اہل بیت مذکر ہے، ازواج مطہرات پر بولا جاتا ہے وہ مؤنث ہے، گویا اس کا مصداق مؤنث ہے، یہ لفظ خود مذکر ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے جیسے طلحہ لفظ مؤنث ہے، جس پر بولا جاتا ہے وہ مذکر ہے۔ ایسے ہوتا ہے سلم سیڑھی لفظ مذکر ہے، اس کا مصداق مؤنث ہے۔ مسک خوشبو لفظ مذکر ہے، مصداق مؤنث ہے۔ ایسے ہوتا ہے لفظ مؤنث ہو مصداق مذکر ہو، جیسے طلحہ، یا لفظ مذکر ہو مصداق مؤنث جیسے مسک سلم، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اہل بیت لفظ مذکر ہے، جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جن پر بولا جاتا ہے، جو اس کا مصداق ہے وہ مؤنث ہے، وہ ازواج مطہرات ہیں۔ تو یہ دو ضمیریں لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے مذکر کی آئی ہے، باقی چیز زمائے لفظ یا نساء النبی اور کلی ازواج یہ مصداق اور مراد کو سامنے رکھتے آئے ہیں، تو اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں اتری، اور اس پر اجماع بھی صحابہ کا ہے۔ دو ضمیروں کے مذکر ہونے کے باوجود بھی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین پر اس آیت کو اصالتاً فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، علامہ جارودہ زمخشری ایک نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں مؤنث کو مذکر کہتے ہیں، مؤنث کو مذکر کے لفظوں سے ذکر کرنا یہ مؤنث کی تعظیم ہے، لیکن مذکر کو مؤنث کے لفظوں سے ذکر کرنا یہ اس کی تعظیم نہیں ہے بلکہ اس کی تحقیر ہے۔ اسی لیے والدین کہتے ہیں غلبہ مذکر کا ہے، ابوین کہتے ہیں غلبہ مذکر کا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی کو اپنے اہل کو امْكُثُوا، نہ امْكُثِي ہے نہ امْكُثْنَا ہے بلکہ امْكُثُوا، جمع مذکر مخاطب بصیغہ ہے، کہا کسے جا رہا ہے؟ بیوی کو، اور بصیغہ مذکر کہا جا رہا ہے، تو مؤنث کو بصیغہ مذکر ذکر کرنا اس میں مؤنث کی تعظیم ہے۔
لیکن مذکر کو بصیغہ مؤنث ذکر کرنا اس میں مذکر کی تحقیر ہے. تو یہاں دو ضمیریں اس وجہ سے بھی مذکر کی ہو سکتی ہے کہ اہل بیت لفظاً مذکر ہے، اور اس وجہ سے بھی مذکر کی ہو سکتی ہے کہ مؤنث کو مذکر کے صیغوں سے ذکر کرنا یہ مؤنث کی تعظیم ہے، اس کے برعکس مذکر کی تحقیر ہے. تو بہرحال اس آیت تطہیر سے نبی کی بیویوں ازواج مطہرات کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. اور دوسری جگہ بھی لفظ اہل بیت بیوی کے لیے ہی آیا جب تولد فرزند کی بشارت حضرت جبرائیل نے ابراہیم کو سنائی، حضرت سارہ نے بھی سنی، تو وہ پریشان ہو گئی کہ سن ایاس کو شروع ہوئے بھی عرصہ گزر گیا، اب ہڈیاں بھی میری ہو چکی، اب مجھے اولاد کیسے؟ فرشتوں نے کہا عطا جمیل من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ نبی کا حرم ہو، نبی کے گھر میں رہتے ہیں، گھر کے آگے بہت سارے واقعات کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کرتی ہے تو اتنی سی بات پہ تعجب کرتی ہے کہ اللہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کرے. اے نبی کے اہل بیت کسے کہا گیا؟ حضرت سارہ. تمہارا یہ تعجب بنتا نہیں ہے، یہ بشارت کس کی طرف سے سنائی جا رہی ہے؟ انہ حمید مجید، جو تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہاں بھی لفظ اہل بیت بیوی کے لیے ہے. اور لطف کی بات یہ ہے مذکر کی ضمیروں کے ساتھ عطا جمیل من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، علیکم علیکم ہے تو پتہ چلا مؤنث کو بصیغہ مذکر ذکر کیا جائے تو اس کی تعظیم ہے. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہاں اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہے، حضرت سارہ کی جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہے. تو آیت تطہیر میں ضمیر دو مذکر کی وہ مؤنث کے لیے آئی ہے، لفظ اہل بیت کی رعایت کرتے ہوئے جو مذکر ہے، مصداق اس کا مؤنث ہے، یا پھر تعظیم کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے دو ضمیر مذکر کی ذکر کی. اب بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی آیت تطہیر جائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور مراد صرف علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت فاطمہ کو لیا جائے، یہ بہت بڑی خیانت ہے. کیونکہ ایک تو تین مذکر ہے مؤنث، اور جو مؤنث ہے وہ نساء النبی میں بھی نہیں آتی، ازواج کا لفظ بھی اس کو شامل نہیں. ہاں اہل سنت والجماعت ان چار افراد کو بھی نبی کا اہل بیت مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. مگر یاد رکھیے کیسے؟ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کا نزول حضرت ام سلمہ کے گھر میں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر یہ آیت تطہیر اتری. اللہ کے نبی نے نزول آیت کے بعد اگر یہ روایت درایتاً صحیح ہے، روایتاً صحیح ہے تو پھر بات کر رہا ہوں، وگرنہ محققین نے اس کی صحت پر روایت اور درایت کلام بھی کیا ہے حدیث روا کی صحت پر. اللہ کے نبی حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اپنی کملی اور چادر ان چاروں پر ڈال دی اور یوں دست سوال کا راز کیا اور زبان سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مولا یہ بھی میرے ہی اہل بیت ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے، ان سے بھی رجس کو ویسے ہی دور لے اور انہیں بھی ویسے ہی پاک کر دے جیسے تو نے ازواج مطہرات امہات المومنین کو پاک کیا ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض نادان دوستوں کو اس حدیث سے شبہ ہوا اور انہوں نے چار افراد میں ہی نبی کے اہل بیت کو بند کر دیا کہ نبی کے اہل بیت یہ چار افراد ہی ہیں.
حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، اور بس ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کر دیا، آل رسول سے خارج کر دیا، اطرت رسول سے خارج کر دیا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اصالت ازواج مطہرات اہل بیت ہے۔ تب آپ کی بنات، ان کی اولاد اور داماد صرف اولاد فاطمی مختص نہیں، آپ کی دیگر بیٹیوں کی اولاد یہ اہل بیت ہے، آل رسول، اور بالذات نبی کی بیویاں اہل بیت ہے۔ البتہ طفیلی طور پر افراد اربع کو اہل بیت قرار دے دیا گیا، کیونکہ نبی نے دعا کی اور دعا کر کے انہیں شامل کر، اور یاد رکھیے شامل اور داخل اسے کیا جاتا ہے جو شامل نہ ہو، داخل نہ ہو، خارج۔ اگر آلریڈی شامل ہو، داخل ہو، اسے شامل اور داخل کرنا یہ تحصیل حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے اس روایت کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہے۔ جب آیت اتری، چونکہ اتری حضرت ام سلمہ کے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، ان پہ چادر ڈالی، اور جب فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہن، وفی روایت فاذہب عنہم الرجس وطہرہن تطہیرا، حضرت ام سلمہ پاس پھر رہی تھی، جب الفاظ دعا کے سنے قریب آئی اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اس دعا میں شامل کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے، مطلب آیت اتری ہی تمہارے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، اور تم پہلے سے اس میں شامل، تم پہلے سے داخل ہو، تو داخل کو داخل نہیں کیا جاتا، ان کو اللہ کے نبی نے داخل کیا جو داخل نہیں تھے، انہیں داخل کیا، اور ان کے لیے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اصل میں اہل بیت ہے اور ان کو شامل کیا گیا۔ اب ان چار میں حصر نہیں ہو سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی وہی شرافت عطا فرما، انہیں بھی وہی عظمت عطا فرما، انہیں بھی وہی کرامت عطا فرما جو تو نے ازواج مطہرات کو عطا فرمائی۔ تطہیر کی عظمت، اور تطہیر کی عظمت کیا ہے؟ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن، جس کے بارے میں محققین فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کا مقام ہے، اور ازواج مطہرات سے بڑے ولایت کے تاجدار کون ہو؟ صحابہ سے بڑے ولایت کے تاجدار انبیاء کے بعد کون ہو؟ اس مقام کے حاصل ہونے کے بعد آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا۔ اظہار رجس کا مطلب ہے، تو اب بعض نادانوں سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے حدیث میں جن چار افراد کو اہل بیت کہا گیا، اہل بیت کو نہیں بن گیا، جن کی وجہ سے کہا گیا انہیں اہل بیت سے خارج کر دیا گیا۔ وہ یہ بات سمجھی ہی نہیں کہ ان چار کے اہل بیت ہونے کی بنیاد ازواج مطہرات کا اہل بیت ہے، اور اگر بنیاد ہی نہ رہے تو اس پہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ان چار کے اہل بیت ہونے کا مدار ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پہ۔ اب جن کو روایت میں اہل بیت کہا گیا انہی میں حصر کر دیا گیا کہ بس یہی ہے، اور جو اصل میں تھے ان کا انکار کر دیا گیا، جن کی وجہ سے یہ چار بنے ان کے لیے اہل بیت کا لفظ ختم کر دیا گیا۔ وہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی نے کہا اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اس قدر کم صرف کوئی باغ دیکھا نہیں۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ جن کو قرآن اہل بیت کہے، جن کی وجہ سے دیگر اہل بیت بنے، ان سے اس لفظ کو اٹھا دیا جائے، اور جو ان کی برکت سے بنے محض انہی پہ فٹ کر دیا جائے، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ اور یہاں ایک اصول بھی ذکر کرتا ہے، محقق علماء نے ایک اصول لکھا ہے، وہ یہ
کہ رتبے میں قرآن اور کتاب مقدم ہے، حدیث مؤخر ہے، سنت مؤخر ہے۔ رتبے میں کتاب آیت قرآن یہ مقدم ہے، حدیث رسول سنت نبوی یہ مؤخر ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں حدیث سنت یہ آیت کی تشریح بن سکتی ہے، تفسیر بن سکتی ہے، آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ حدیث اور سنت یہ آیت کی تشریح بن سکتی ہے، حدیث اور سنت یہ آیت کی تفسیر بن سکتی ہے، آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی، ناسخ نہیں بن سکتی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ چار ہی اہل بیت ہے، حالانکہ وہ چار کا اہل بیت ہونا حدیث میں، تو اس نے حدیث کے ذریعے آیت کو منسوخ کر دیا، یہ اصولی غلط۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے اہل بیت رسول ازواج مطہرات ہیں اور یہ چار افراد بھی اہل ہیں، تو اس نے روایت اور حدیث کو آیت کی تشریح بنائی، آیت کی تفسیر بنائی، اس نے ٹھیک کیا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ ہی اہل بیت ہے، تو اس نے روایت اور حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے قرآن کو منسوخ کیا، اور ایسا کرنا کبھی درست نہیں ہوتی۔ تفسیر روایت بن سکتی ہے، سنت اور حدیث تشریح بن سکتی ہے آیت کی، اور اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث اور سنت کو بھی مانتے ہیں، اس سے اگلے مراحل میں اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، قیاس شرعی کو بھی مانتے ہیں، چاروں کو مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو بات کتاب اللہ سے ثابت ہو اسے کتاب اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، جو سنت رسول اللہ سے ثابت ہو اسے سنت رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ذکر کر دیتا ہوں، شہداء کی حیات جسمانی قرآن سے ثابت ہے، ہم نے اسے قرآن کی وجہ سے مانا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یہ حیات جسمانی کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اور شہداء کی حیات روحانی وہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث طیور خضر سے، اسے ہم نے حدیث کی وجہ سے مانا۔ تو اہل سنت والجماعت شہداء کے اجسام کو بھی زندہ مانتے ہیں، شہداء کی ارواح کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے شہداء کے اجسام کو زندہ قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں، ارواح کو زندہ حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں، دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی کی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، انہیں اہل بیت قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں۔ نبی کی بیٹیوں، ان کی اولاد اور نبی کے داماد کا اہل بیت ہونا حدیث کی وجہ سے ثابت ہے، انہیں حدیث کی وجہ سے اہل بیت مانتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں افراد کو اگر یہ حدیث درایتاً اور روایتاً پائے صحت کو پہنچے، تو یہ چاروں افراد جب تک اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شامل کیے نہیں تھے کوئی کرا نہیں سکتا تھا۔ اب نبی نے کر دی، اب نکال کوئی نہیں سکتا، اب نکال کوئی نہیں سکتا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی کی بیویاں بھی اہل بیت، وہ اصالت بذات، نبی کی پناہ، ان کی اولاد، اور اولاد فاطمی مختص نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت، وہ تبع اور بنت خیر۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہ دونوں کو اہل بیت سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن ازواج مطہرات کو اہل بیت کہتا ہے، اور حدیث رسول نبی کی بنات اور ان کی اولاد کو اہل بیت کہتی ہے۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں تو اہل بیت بھی دونوں کو مانتے ہیں۔ اب یہاں ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہمارے بہت سارے علماء، بہت سارے فقہاء، بہت سارے شعراء، بہت سارے مقررین، مبلغین، متکلمین اور واعظین لفظ اہل بیت کا بولتے ہیں کہ اہل بیت پہ کچھ کہنے لگا، اہل بیت پہ پڑھنے لگا، اہل بیت پہ لکھنے لگا، اور وہ ذکر فقط حضرت علی کا کرتے ہیں، حضرت حسن کا کرتے ہیں، حضرت حسین کا کرتے ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ۔ اہل بیت ہے یہ، ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے،
مگر اہل بیت کا لفظ قرآن کی اصالت سب سے پہلے نبی کی بیویوں پہ بولا گیا، ان کا ذکر کر کے ترتیب اور تدریج کے ساتھ ان تک پہنچا جائے، وگرنہ اس سے شبہ یہ پیدا ہوگا کہ وہ اہل بیت ہے ہی نہیں، اہل بیت یہی ہے اور یہ اپنے نظریے سے وفاداری نہیں ہوتی، یہ اسے کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ لحاظ کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، احادیث میں اہل بیت کے جتنے بھی فضائل وہ سب سے پہلے ازواج مطہرات پہ فکر ہوتے ہیں، ازواج مطہرات پہ منطبق ہوتے ہیں، پھر حضور کی بنات اور ان کی اولاد اور دیگر افراد پہ فکر ہوتے ہیں۔ مثلا ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے پالا، اس کی نعمتیں کھا کے پلے بڑے اور جوان، اس لیے اللہ سے محبت کرو، وہ رب ہے، اس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر تدریج کے ساتھ تمہاری تربیت کر کے تمہیں کامل انسان، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اس لیے اللہ سے محبت کرو، پھر فرمایا احبونی لحب اللہ، اور میرے ساتھ محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو کیونکہ اللہ مجھے محبوب رکھتا ہے، پھر فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کیونکہ اہل بیت سے مجھے محبت ہے۔ اب لفظ اہل بیت کا ہے، اہل بیت کا ہے، قرآن کریم کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق اس کا اطلاق، اس کا انتباہ، اس کا بولا جانا سب سے پہلے نبی کی ازواج میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ وہ اصالتاً اہل بیت، اس کے بعد پھر نبی کی بنات میں، اولاد میں، دیگر افراد میں۔ اسی طرح دوسری حدیث جسے صاحب مشکات شریف باب مناقب اہل بیت میں ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، سن لو میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے کشتی نوح کی مثال۔ کشتی نوح کیا تھی؟ کشتی نوح وہ کشتی تھی من رکبها نجات، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پائے گا، نجات پا گیا، ومن تخلف عنها، اور جو اس میں سوار نہ ہوا پیچھے رہا ہلاک ہو جائے گا۔ دنیا میں ظاہری ہلاکت دیکھی گئی، آخرت میں ان کی ہلاکت پھر دیکھی جائے گی۔ تو من رکبها نجات، جو سوار ہوا نجات پائے گا، ومن تخلف عنها فقد ہلک، تو اہل بیت رسول کشتی نوح کی طرح ہے، جس دل میں ان کی محبت ہوگی وہ صاحب دل نجات پائے گا، اور جس دل میں ان کی محبت نہ ہوئی تباہ و برباد ہوگا، ہلاک ہوگا۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص صحابہ کی محبت کا دعوے دار ہو، ان کی اتباع کا علمبردار ہو، مگر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں متشکک ہو، اسے اپنے ایمان پہ نظر نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اہل بیت رسول کی محبت کا دعوے دار اور صحابہ کی عصمت، ان کی آئینی حیثیت، ان کی حجیت، ان کے معیار حق ہونے کے بارے میں متشکک ہو، اسے بھی اپنے ایمان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ صحابہ اور اہل بیت ان دو طبقوں کا انتخاب اللہ نے خود اپنے رسول کے لیے کیا، جیسے نبوت اور ختم نبوت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو خود چنا ہے، ایسے ہی نبی کی معیت، نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت اور نبی کی نصرت کے لیے، نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، نبی کے دین کی اشاعت کے لیے دو طبقوں صحابہ اہل بیت کو بھی رب نے خود چنا، اور انہوں نے نبی کی زندگی محفوظ کی، گھریلو احوال ازواج مطہرات یعنی اہل بیت رسول، اور تعدد ازواج
کثرت ازواج کی ایک حکمت بھی یہ ہے کہ گھریلو اعمال کی حفاظت کرنا تھی، باہر کی زندگی کی حفاظت کے لیے سوالات، گھریلو زندگی کی حفاظت کے لیے بھی سوالات نہ صحیح 1 درجن کے قریب تو ہونے چاہیے تھے، جبکہ عورت ناقصات العقل والدین بھی ہے، تو کثرت ازواج، تعدد ازواج کی ایک حکمت جو علماء، محققین، مفسرین اور محدثین نے لکھی ہے یہ بھی ہے، دیگر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں طبقوں کو دل سے تسلیم کیا جائے، دونوں پہ ایمان لایا جائے، دونوں کی محبت قلب میں راسخ کی جائے، پختہ اور مضبوط کی جائے۔ ایک طبقے کا انکار کریں گے، وہ صحابہ کا طبقہ ہوا تو نبی کی گھر سے باہر کی زندگی مشکوک، دوسرے طبقے کا انکار کریں گے اہل بیت رسول کا تو نبی کے گھریلو احوال مشکوک، اور نبی کی سیرت آئیڈیل کب بنتی ہے، اسے اسوہ حسنہ کب کہا گیا، جب اندرونی اور بیرونی گھر کے اور باہر کے احوال ملے تو پھر اسے کہا گیا یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ آئیڈیل لائف ہے، اور حضور کی ہستی کو ماڈل قرار دیا گیا، اس لیے کہ گھریلو زندگی بھی بیرونی زندگی بھی ایک شوشہ بھی غیر محفوظ نہیں ہے، ایک ادا محفوظ ہے، اور اسی وجہ سے حضور کی تعلیمات میں جامعیت ہے، کاملیت ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے، کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی اپنا کام پورا کیا ہے، اہل بیت رسول نے بھی پورا کیا۔ اور پھر یہ دونوں طبقے ہمارے چہرے کا حسن، ہماری دعا، اب کوئی بھی شخص یہ تعین نہیں کر سکتا میری دایاں آنکھ زیادہ ضروری ہے، بایاں اتنی ضروری نہیں ہے، یا بایاں آنکھ زیادہ ضروری ہے، دایاں اتنی ضروری نہیں ہے، دونوں ضروری ہے۔ چہرے کا حسن دونوں سے، یہ نہ رہے تب بھی انسان نامکمل، یہ نہ رہے تب بھی انسان نامکمل۔ تو چہرے کا حسن 2 طبقے ہے، دین کا حسن 2 طبقے ہے، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں، اور صحابہ کا انکار ہو، اہل بیت کا اقرار ہو، تب بھی دین نامکمل ہے، صحابہ کا اقرار ہو، اہل بیت کا انکار ہو، تب بھی دین نامکمل، اہل بیت کا اقرار ہو، صحابہ کا انکار ہو، تب بھی دین نامکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے دونوں طبقے مخاطب ہیں اور اولین مخاطب ہیں، دونوں طبقے محافظ ہیں، اولین محافظ ہیں، دونوں طبقے حافظ ہیں، اولین حافظ ہیں، دونوں طبقے راوی اور ناقل ہیں، اولین راوی اور ناقل ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کی حیثیت بھی مجروح ہو گئی تو نصف دین کی حیثیت مجروح ہو جائے گی، اور جب جز کی حیثیت مجروح ہو جائے تو قابل اعتماد کل بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا دائرہ، صحابہ اور اہل بیت کا مصداق، ان کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔